بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، زارا خان ولاگز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج بھی انشاءاللہ بچوں کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ بچوں کی تربیت میں ایک سب سے جو اہم نقطہ ہے وہ ہے بچوں کا لباس۔ اگر ہم بچوں کو شروع سے ہی ایسا لباس پہنائیں گے کہ جس میں ان کے جو بالکل سلیوز کے بغیر ہے اور جو بالکل چھوٹا لباس ہم ان کو پہنائیں گے تو آگے جو ہے بڑے ہو کر ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں اپنے جسم کو چھپانا بھی ہے۔ خاص طور پہ بچیوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو اس چیز پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی آج کل اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں بے حیائی کچھ زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اگر میں کہوں نا تو سب سے بڑی نہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچپن میں ہی ہم بچیوں کو کچھ زیادہ ہی جو ہے چھوٹا لباس پہنانے کے ان کو عادی کر دیتے ہیں، اور آگے جا کے ان کو پھر احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں پورے کپڑے پہننے چاہیے۔ اکثر والدین کی یہ ایک شکایت ہوتی ہے جو کہ وہ بچیوں کو پھر زبردستی اسکارف لینے کا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ باہر جانے کے لیے ان کو عبایا لینے کا کہتے ہیں، لیکن بچیوں کو یہ باتیں بہت ناگوار گزرتی ہیں آگے جا کے، اور پھر والدین جو ہے وہ بیٹھ کے روتے ہیں کہ جی بچیاں تو ہماری بات نہیں مانتی۔ تو آپ نے شروع سے ہی اس کو ایسی عادت ڈالی ہے، اس کو چھوٹے کپڑے پہننے کی اور سر پہ اسکارف یا دوپٹہ نہ لینے کی اس کو عادت ڈالی ہے، تو اب اچانک سے وہ اتنی بڑی اس کو جو ہے یہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ یہ اس کو ایک سزا لگے گی کہ آپ ان کو اب زبردستی ان سے اسکارف کروائیں گے اور ان سے دوپٹہ کروائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ بچیوں کی مائیں ہیں خاص طور پہ ان کو چاہیے کہ وہ شروع سے ہی بیٹیوں کو چاہے وہ 1 2 یا 3 سال کی بھی ہوں تو شروع سے ہی ان کو عادت ڈالیں، پورے کپڑے پہنائیں ان کو۔ اور کہتے ہیں نا کہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ ماں کا پرتو ہوتی ہے، ماں اس میں نظر آتی ہے، ماں نے جو جیسی ماں ہوتی ہے ویسی ہی بیٹی ہوتی ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر کل کو بچیوں کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تو ساری بات جو ہے وہ ماں پہ آ جاتی ہے کہ ماں نے تربیت صحیح نہیں کی۔ آج اگر ہم اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں گے تو کل انشاءاللہ ضرور ہماری بیٹیاں اچھی مائیں بنیں گی۔ اور ایک مشہور بات جو ہے یہ وہ بھی ہے کہ اگر تم مجھے یہ کسی فلاسفر کی بات ہے، مجھے ان کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا، کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ تو مائیں اگر اچھی ہوں گی، یہی بیٹیاں جو ہے یہی بچیاں کل کو انشاءاللہ مائیں بنیں گی، اور انہوں نے ایک قوم کو آگے پیدا کرنا ہے۔ تو ہمیں خاص طور پہ بچوں پہ بھی اور بچیوں پہ بھی دونوں پر خاص طور پر ان کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ میں اپنے ہسبینڈ کی پسند کا چکن بنا رہی تھی، ان کو چکن کا سالن جو ہے ان کو یا تو بالکل پسند ہی نہیں ہے، اور اگر پسند ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے چکن کو فرائی کرو اور پھر اس کے بعد اس کو مسالہ وغیرہ اس میں بھون کے بنایا کرو۔ تو اسی طرح کے جو چکن جو ہے وہ ان کو پسند ہے، اور اگر اس طرح سادہ جو کچا چکن ہوتا ہے اس کو اگر مسالے میں بھون کر بنایا جائے تو وہ بالکل بھی نہیں کھاتے، پتہ نہیں کیوں، لیکن ان کو شروع سے ہی پسند نہیں ہے۔ تو بس پھر میں ان کی پسند کا ہی بناتی ہوں جیسا ان کو پسند ہو۔ اور آپ لوگ بھی اگر ہسبینڈ والی ہیں تو اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا ضرور خیال رکھا کریں۔ اچھا جی، اجازت نہیں، اللہ حافظ۔